اللہ کی صفات کا اعلان ہے، یہ پڑھو پھر دعا مانگو، تمہاری دعا میں وزن ہوگا، دعا میں قبولیت ہوگی، کیونکہ یہ آیت پڑھنے کے بعد تمہارے دل و دماغ سے ایمان کے منافی جو گرد و غبار ہے وہ چھٹ جائے گا، اللہ کی ذات و صفات پر یقین تازہ ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات و صفات کا تمہیں استحضار پیدا ہو جائے گا۔ ایسے میں جو دعا ہوگی وہ دعا قبولیت والی ہوگی۔ محض طوطے کی طرح نہیں، تھوڑا دھیان کے ساتھ پڑھو اور کہو، اور الفاظ اللہ کے ہیں۔ عالم بالا سے جبریل امین ان کو لے کر اترے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، اور 14 صدیوں کے انقلابات، ان الفاظ تو الفاظ، ان کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ یہ الفاظ اور ان حرکات کا من عن آج اور ابھی تک موجود ہونا خود ان کے سچا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج امریکہ اور افریقہ والے دین دشمن اگر ان کے بس میں ہو تو ان الفاظ کو ختم نہ کر دیں، لیکن بڑے بڑے ظالم اور جابر اور بڑے بڑے دین دشمن آئے چلے گئے، سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ سورج سے زیادہ روشن، زندہ اور تابندہ ہے اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کی یہ آیتیں اور اللہ کے قرآن کا یہ اعلان۔ ہم رکوع کرتے ہیں نماز میں، رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں اتنا ذکر تو ہمیں یاد ہے اور ہونا ہی چاہیے، اور یہ ہلکا سب سے پہلا درجہ، جیسے ہم تعلیم کے اعتبار سے KG1 KG2 KG3 اور پھر پرائمری اور مڈل اور میٹرک، تو سنگ بنیاد وہ KG ہے، اور یہیں سے گزرنے والا مڈل اور میٹرک تک پہنچے گا۔ تو اب KG والا سمجھے میری تعلیم مکمل ہو گئی، بس میں پڑھ لکھ گیا، تو جو اس کی سوچ ہے، ایسی سوچ نماز کے لیے، نماز کے اندر ہماری نہ ہو کہ بس جو بچپن میں نماز پڑھی سیکھی تھی بس یہی ہے۔ نماز پر محنت، نماز تو اللہ کی ذات کے ساتھ لپٹ جانا ہے، گویا کہ اللہ کی ذات کی طرف ایسے متوجہ ہو جانا ہے کہ ساری مخلوق آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی روئیں روئیں سے ظاہر ہو۔ یہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، تو اس کے آگے سے گزرنے سے منع کیا، خبردار اس کے آگے سے گزرو کہ اس کی اس توجہ میں فرق نہ آئے جو اس کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف مرکوز ہے۔ تو جب رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عز سے، درماندگی سے، ہار سے، مغلوبیت سے، عاجز آ جانے سے، سبحان پاک ہے وہ عظمتوں والا میرا رب۔ یہ کہہ کر جب اوپر اٹھا تو کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، میری اس تعریف کو میرے اللہ نے سن لیا، اتنی خوشی ہوئی۔ تو فوراً کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں طرح الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ ربنا لک الحمد یہ سب سے افضل، اور دوسری صورت ربنا واو کے ساتھ ولک الحمد، اور تیسری صورت اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو عام طور پر ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ربنا ولک الحمد اور کبھی کبھار اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہا کریں، تاکہ سب پہ عمل بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کچھ
تجدد پیدا ہو اور محسوس ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک روٹین کے ربنا لک الحمد بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو جب سمع اللہ لمن حمدہ تو اب فوراً کا ربنا ولک الحمد، حمدن آگے کا سبق ہے، اس کو اگر کے جی کہو تو آگے کا سبق شروع ہے، پرائمری اور مڈل، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور آگے ملء السماوات وملء الارض، اے اللہ تیرے لیے پاکیزہ عمدہ زیادہ اتنی تعریفیں کہ آسمان بھر جائیں، زمینیں بھر جائیں، اور وملء ما بینہما، آسمان و زمین کے مابین کی ساری فضائیں اور کائنات بھر جائے۔ آج ناسا والے اوپر کے جہان کی سیر کراتے ہیں، کہکشاؤں کی، یہ ستارہ ظاہر ہوا، کتنے لاکھ میل، ملء ما بینہما، یہ ساری کائنات کی فضا یہ اللہ تیری تعریف سے بھر جائے۔ اور اس کے آگے میرا علم تو جواب دے گیا، ملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد جو تیرا جہان اور تیری کائنات اور تیرا علم ہے اور تیری چاہت ہے وہ سب تیری تعریف سے بھر جائیں۔ اور آگے احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز کا یہ ذکر، احق ما قال العبد، ذرا اس پہ توجہ دیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ اللہ کے قرآن نے کہا تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احق ما قال العبد، بندوں نے جو کلمات ادا کیے، ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا منہ میں زبان ہے، باتیں ہی باتیں، باتیں ہی باتیں، کلمات زبان سے ادا کیے جانے والے کلمات کہتے ہیں عربی میں۔ جتنے انسان کلمات زبان سے ادا کرتا ہے ان تمام کلمات میں سب سے زیادہ حقدار کلمہ جو بندہ زبان سے کہے، اس کلمے کا اور اس بات کا حق ہے کہ میں اور آپ کہیں، سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والا وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ کلمہ، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ علم ہے، ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، سوچ بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روکے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے ارادے کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ کوشش کرنے والوں نے بتیری کوشش کی، امت مسلمہ اور عالم اسلام کا مرکز اور دل حرمین شریفین چارے کے اجڑ جائے، کورونا کی آڑ میں حجاج اور معتمرین کے راستے بند کر دیے جائیں، مشکل بنا دیے جائیں۔ لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اپنے گھر کے راستے ہمارے لیے کھول دے، اور جب تیری طرف سے منظوری ہوگی اور تیری طرف سے فیصلہ ہوگا، ہم پہ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ میرے گھر کے لیے رو رہے ہیں، میرے در پہ حاضری کے لیے بلبلا رہے ہیں، اور مجھ سے ملاقات کا شوق رکھنے والے ہیں، اور تھوڑی سی جدائی کا ایک جھٹکا لگا تو ان کے اندر کی آواز وہ اس کے عرش کو ہلا رہی ہے، تو اللہ جل شانہ زمین والوں سے فوراً نمٹ لیں گے۔